السلام علیکم. تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دوستو آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے تبدیلی. خان صاحب جب سے آئے ہیں، خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ملک میں تبدیلی لاؤں گا. تو جی ہاں، تبدیلی تو آپ کے سامنے ہے. تو وہ تبدیلی ہے وزراء کی تبدیلی. آئے روز شفلنگ ہم دیکھتے ہیں کہ جی شفلنگ ہوگی. آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے کہ سارے قلمدان تقریباً وہ چینج کر دیے گئے. تو یہی ہے وہ حقیقی تبدیلی جو پاکستانی چاہتے تھے. آپ کو تبدیلی مل گئی ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اسی تبدیلی کا تو وعدہ کیا تھا. آپ سمجھے نہیں خان صاحب کی بات. یہ وہی تبدیلی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو تبدیلی خان صاحب لانا چاہتے تھے نا، جو انہوں نے قوم کو خواب دکھائے، وہ تبدیلی لانے والے لوگ وہ لانے نہیں دیتے. کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے. وہ لوگ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کی صورت میں ہیں. ابھی یہ چل رہا ہے نا آپ کا کیس شوگر مافیا، آٹا مافیا. یہ ان سب لوگوں کے اس میں انٹرسٹ ہیں. وہ تبدیلی کدھر سے لائیں گے بیچارے؟ اب خان صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ لوگوں کو دکھاتے رہیں کہ جی یہ دیکھیں تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ ہے وزراء کی تبدیلی. اب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے کہ آئے روز وزراء کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے الیکٹیبلز کا. خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں نئے چہرے لے کے آؤں گا، لیکن وہ نئے چہرے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملیں گے نہیں سوائے ایک آدھ کے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا پاکستان کے اندر، یہ ایک سرمایہ دارانہ سسٹم ہے. جمہوریت چیز ہی اسی کا نام ہے. وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرماتے تھے کہ اس سسٹم کے اندر یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے اس میں ہر انسان کی ویلیو نہیں ہے. جمہوریت کیونکہ جمہور سے ہے تو اس میں ویلیو اسی بندے کی ہوگی جس کے پاس پیسہ ہوگا، جو لوگوں کو خرید سکتا ہے. تو آپ ہر الیکشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی غریب بندہ، کوئی آنیسٹ آدمی آگے آ سکے. اب حلال کی کمائی تو بھائی تھوڑی سی ہوتی ہے اور حرام کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے. سمپل از دیٹ. تو اس لیے اس سسٹم کے اندر ہمیشہ وہی بندہ آئے گا جس کے پاس پیسہ ہے، کیپٹل ہے، اور وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے. اب جس بندے کے پاس پیسہ ہے ظاہری سی بات ہے وہی الیکشن میں آئے گا، وہی الیکشن لڑے گا، وہی الیکشن کی کیمپین کرے گا. اور جو ہمارے ملک کی حالات ہیں، ادھر غریب بندے کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ غریب بندے کا تو پرچہ نہیں ہوتا. آپ تھانے میں چلے جائیں، غریب بندے کا تو پرچہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کا ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس کے پاس کیپٹل ہے وہی رول کرے گا. آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سب کے سب ووٹ خرید کے بیٹھے ہیں. آلدو کہ اس کے اندر بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں. بہت سارے لوگ دھکا لگانے والے بھی ہوتے ہیں، جتوانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ووٹ کی کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہے. تو یہ وہی سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. چینج کریں گے تو آپ اس کا میٹر گھما کے اسے زیرو پہ لے کے جائیں گے. زیرو پہ کیسے لے کے جائیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو بہت بڑی ایک
مینوور تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ریولوشن برپا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ زیرو پہ جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے مولانا سعد رضوی صاحب ابھی اپنی ساکھ بنا رہے ہیں پہلے تو، اور بہت ساری سپورٹ بھی ان کو ملنی شروع ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ اپ کمنگ الیکشن میں ان کا میں بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے وہ جو نیریٹو لے کے اٹھے ہیں بالکل ٹھیک ہے، 99% بلکہ 100% سے بھی زیادہ ان کا نیریٹو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کو نکالیں، لیکن اس میں اور بہت ساری کانسیکوینسز ہیں۔ اگر آپ فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو بھائی دنیا تو آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ یہود و نصارہ سے تو پیسہ لے کے ہم چلتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ تھا نا ارطغرل، اس میں وہ یہی دکھاتے ہیں نا کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ مل جاتا ہے کس کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے، ان سے پیسہ لیتا ہے، لوگوں کو خریدتا ہے اور اپنا بناتا ہے، اب خود جیت جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ارطغرل پاکستان کے اوپر بنایا، یہ تو ساری دنیا کے اندر ہے۔ اسی طرح کے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز ہیں ان کو خریدا جاتا ہے، IMF اور اس طرح کے ادارے یہ جکڑ لیتے ہیں آپ کو اپنے قرضوں کے اندر، تو اس کے بعد تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ تو ان کے ایک طرح سے غلام ہی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو غلامی کی داستان ہے یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ہے، بہت پرانی، یہ مغلوں کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا کہ ہم غلام کیوں ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن یہ جو بات الیکٹیبلز کی ہو رہی ہے، یہ سسٹم اتنی آسانی سے بدلے گا نہیں، بدل سکتا ہے لیکن اس میں بہت بڑا انقلاب برپا کرنا پڑے گا، اس کا یہی ایک سلوشن ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی تھرو ووٹ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، ووٹ اس کو بدل نہیں سکتا۔ ووٹ ہی تو وہ سسٹم ہے، جمہوریت کا ہی تو وہی سسٹم ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے تو آپ اس سسٹم کو ختم کریں گے نا، پہلے تو آپ جمہوریت کو فارغ کر دیں گے، پھر کوئی نیا سسٹم لے کے آئیں گے۔ نیا سسٹم کون سا ہوگا؟ نیا سسٹم وہی ہوگا جو ہمیں اسلام نے دیا، لیکن وہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی، اسلام کے نظام کے اوپر بھی بات کروں گا جتنی میری تھوڑا سا علم ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔